الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس ان کنتم فی ریب من البعث فإنا خلقناکم من تراب صدق اللہ مولانا العظیم۔ محبت کے ساتھ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سید المرسلین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ جو شخص درود و سلام پڑھتا ہے اس کا آنے والا دن گزرے ہوئے دن سے بہتر ہوتا ہے، تو محبت سے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سید المرسلین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ عزت مآب واجب الاحترام اخی مکرم حضرت علامہ مولانا قاری محمد نواز نعیمی صاحب اور حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ گلشن میں پھروں کہ سیر صحرا دیکھوں، معدنوں کو یاں دشت و دریا دیکھوں، ہر جا تیری رحمت کے ہیں لاکھوں جلوے، حیران ہوں کہ دو آنکھوں سے کیا کیا دیکھوں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ حج میں انسان کو مخاطب کیا، فرمایا یا ایھا الانسان، اور پھر یا ایھا الناس بھی کہا، یا ایھا الناس کہہ کر بھی مخاطب کیا، اور متعدد آیات میں یا ایھا الانسان کہہ کر بھی مخاطب کیا۔ تو کہا یا ایھا الناس، اے لوگو، ان کنتم فی ریب من البعث، اگر تمہیں شک ہے دوبارہ جی اٹھنے میں تو غور کرو۔ یعنی وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ یہ دنیا ہی سب کچھ ہے اور اس کے بعد اگر موت آئی بھی تو بس وہ موت ہی ہے اور آگے کچھ نہیں ہے، قرآن نے کہا نہیں، ایسا نہیں ہے، تم کچھ نہیں تھے، اس نے تمہیں پیدا کیا۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم، تم اللہ کا انکار کیسے کر سکتے ہو حالانکہ تم کچھ نہیں تھے، اس نے تمہیں خلق کیا، اس نے تمہیں پیدا کیا، اور صرف پیدا ہی نہیں کیا، ثم یمیتکم، پھر وہ تمہیں موت بھی دے گا، صرف موت نہیں دے گا، ثم یحییکم، وہ دوبارہ تمہیں زندہ بھی کرے گا، ثم الیہ ترجعون، پھر تم سب کو اسی کی طرف واپس جانا ہے۔ تو اگر تمہیں اس بات میں شک ہے تو دیکھو اپنے ماضی کو، اپنے ماضی کو دیکھو گے تو تمہیں یقین آ جائے گا کہ قرآن کی آیت سچی ہے۔ فرمایا اپنے پر غور کرو، فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابٍ، ہم نے تمہیں مٹی سے بنایا، ہم نے تمہیں، اور یہ مرحلہ تم دیکھ چکے، فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ، مٹی کے بعد تمہیں نطفہ سے بنایا، پانی کے ایک قطرے سے بنایا، یہ بھی تم جانتے ہو، ثُمَّ مِن عَلَقَةٍ ثُمَّ مِن مُضْغَةٍ، پھر تمہیں جمے ہوئے خون سے بنایا، یہ بھی تم دیکھ چکے ہو کہ تم ایک لوتھڑے کی صورت میں تھے، اس لوتھڑے سے تمہیں اللہ نے آگے بڑھایا، تراب سے بنایا، نطفہ سے بنایا، علقہ سے بنایا، مضغہ سے بنایا، اور تمہیں مختلف مراحل سے گزارا، یہ تو تم دیکھ چکے ہو، اس کا تمہیں یقین ہے۔ تو جن مراحل سے تم گزر آئے ہو اس پر تو یقین رکھتے ہو نا، ان سے تم گزار دیے گئے ہو، اور پھر
اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثم من نطفۃ ثم من علقۃ ثم من مضغۃ مخلقۃ وغیر مخلقہ، کچھ ایسے تھے جو ماں کے پیٹ کے اندر شکل پا گئے، اور کتنے ہی ایسے تھے کہ انہیں شکل تک نصیب نہیں ہوئی، راستے میں ہی رہ گئے، شکل کے مرحلے کو بھی نہیں پہنچے۔ وغیر مخلقہ ثم لتبلغوا اشدکم ثم نخرجکم طفلا، پھر ہم نے تمہیں بچہ بنا کر نکالا۔ یہ بھی تم دیکھ چکے ہو، بچہ بنا کر نکالا۔ فرمایا ہم نے نکالا، وگرنہ تم اپنے آپ نکل بھی نہیں سکتے تھے اور کوئی نکال بھی نہیں سکتا تھا۔ تیسرے پارے میں فرمایا ثم السبیل یسرا، ہم نے تمہارے باہر آنے کا راستہ آسان کر دیا، وگرنہ اللہ چاہتا تو تم، اگر اللہ نہ چاہتا تو تم اپنی مرضی سے نکل بھی نہیں سکتے تھے۔ تو فرمایا ہم نے تمہیں بچہ بنا کر نکالا، ثم لتبلغوا اشدہ، پھر ہم نے تمہیں جوان بنا دیا، نوجوان بنا دیا، مرحلوں سے گزرتے چلے گئے اور جوانی کو پہنچ گئے۔ اور کتنے ہی ایسے ہیں وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى، اور کتنے ہی ایسے ہیں جو حالت جوانی میں مر گئے، جوانی سے آگے نہیں جا سکے، راستے میں ہی رہ گئے، جوانی کی عمر کو پہنچے تھے کہ واپس بلا لیے گئے۔ اور کتنے ہی ایسے ہیں کہ جو ارذل العمر کی طرف لوٹا دیے گئے، آخری بڑھاپے کی کمزور ترین ناقص ترین عمر کی طرف لوٹا دیے گئے۔ مولا یہ ناقص ترین عمر کیا ہوتی ہے؟ فرمایا لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا، وہ ناقص عمر یہ ہوتی ہے کہ انسان جاننے کے باوجود بھی کچھ نہیں جانتا۔ اللہ، جاننے کے باوجود بھی طاقت تھی زائل ہو گئی، نگاہ تھی زائل ہو گئی، عقل تھی زائل ہو گئی، قوت تھی زائل ہو گئی۔ انسان تو ہے لیکن اب وہ طاقت، اب وہ نگاہ نہیں ہے، اب وہ زور نہیں ہے، اب وہ حسن نہیں ہے، اب وہ جوانی نہیں ہے۔ تو یہ سارے مرحلے تم دیکھ چکے ہو نا، تو اس لیے تمہیں یقین ہے۔ تو جس طرح یہ مرحلے تمہیں گزار دیے گئے، تو یاد رکھنا کہ مرحلہ موت بھی آنے والا ہے، اور یہ بھی یاد رکھنا کہ اس مرحلہ موت کے بعد تمہیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى، وہ اللہ حق کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہے کہ تم دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے۔ سورہ یاسین میں آتا ہے، سورہ یاسین میں مشرکین مکہ کے اعتراض کو داخل کیا گیا۔ مشرکین مکہ کہتے تھے جب ہڈیاں گل سڑ جائیں گی، جب کچھ بھی نہیں بچے گا، مٹی میں مل کر انسان مٹی ہو جائے گا، قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ، کون ہے جو ان بوسیدہ ہڈیوں کو دوبارہ زندہ کرے گا؟ ایسا تو ممکن نہیں ہے۔ جب مشرکین مکہ نے یہ کہا کہ ایسا ممکن نہیں ہے، کون دوبارہ زندہ کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل، اے حبیب آپ ان کو بتا دیجئے، یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، دوبارہ بھی وہی پیدا کرے گا جس نے پہلی بار پیدا کیا۔ تو جو پہلی بار پیدا کرنے پر قادر ہے وہ دوبارہ زندہ کرنے پر بھی، حالانکہ جب پہلی بار پیدا کیا کوئی را مٹیریل موجود نہیں تھا۔ دیکھیے یہ مسجد بنی ہے، اینٹ تھی تو دیوار بنی، سیمنٹ تھا تو دیوار بنی، ریت تھی تو دیوار بنی۔ اگر را مٹیریل نہ ہو تو کچھ بن سکتا ہے؟ یہ کرسی ہے، پلاسٹک نہ ہوتی تو کرسی کیسے بنتی؟ تو را مٹیریل ہوتا ہے تو چیز بنتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا را مٹیریل اہمیت رکھتا ہے تمہارے لیے، کہ را مٹیریل ہوگا تو تم کوئی شے بناؤ گے۔ دیکھو میری شان، بدیع السماوات والارض، کوئی را مٹیریل موجود نہیں تھا، میں نے آسمان کو کھڑا کر دیا۔ کوئی را مٹیریل موجود نہیں تھا، میں نے زمین کو خلق کر دیا۔ اور میں تمہیں یہ بتا رہا ہوں کہ میں نے تمہیں بھی بغیر را مٹیریل کے بنا دیا تھا۔ اب تو تمہاری ہڈیاں بھی ہیں، گوشت بھی ہے، جسم کے اعضاء بھی ہیں،
تو اب میرے لیے دوبارہ پیدا کرنا، دوبارہ کھڑا کرنا کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، سورہ واقعہ میں آتا ہے افرأیتم ما تمنون، اے انسان کیا کبھی غور کیا ہے وہ قطرہ آب جو تم اپنی بیویوں کے رحم میں گراتے ہو، اَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ ام نحن الخالقون، اس قطرہ آب سے انسان کو تم بناتے ہو یا ہم بناتے ہیں؟ تو کون بناتا ہے؟ اللہ بناتا ہے نا۔ کون بناتا ہے؟ سارے بولو کون بناتا ہے؟ دیکھیے قطرہ ایک ہے، رحم ایک ہے، خوراک ایک ہے، کبھی وہ لڑکا بنا دیتا ہے، کبھی وہ لڑکی بنا دیتا ہے۔ جسے لڑکا بنانا ہے اس کو ویسا جسم دے دیا، جسے لڑکی بنانا ہے اس کو ویسا جسم دے دیا، ویسی صلاحیتیں دے دیں، اور اس نے خلق کر کے تمہیں دکھا دیا۔ اور پھر فرمایا افرأیتم ما تحرثون، کیا کبھی تم نے غور کیا وہ بیج جو تم زمین کے اندر ڈالتے ہو؟ کسان زمین کے اندر بیج ڈالتا ہے، اسے نہیں پتا اسے زمین کے اندر کتنی حرارت چاہیے اور اسے زمین کے اندر کتنی رطوبت چاہیے، یہ بیج زمین کے اندر کن مراحل سے گزرے گا۔ اس نے تو بیج ڈال کے سمجھ لیا میرا کام ختم ہو گیا۔ فرمایا وہ بیج تو جو تم زمین کے اندر ڈالتے ہو، افرأیتم ما تحرثون اانتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، اس بیج سے اناج کو تم اگاتے ہو یا ہم اگاتے ہیں؟ تو اناج اللہ اگاتا ہے۔ کون اگاتا ہے؟ اللہ۔ کون اگاتا ہے؟ خلق کون کرتا ہے؟ اناج کون اگاتا ہے؟ فرمایا افرأیتم الماء الذی تشربون، وہ پانی جو تم پیتے ہو۔ دیکھیے ہم پانی پیتے ہیں تو پانی کو نعمت نہیں سمجھتے، چونکہ ہمارے پاس پانی وافر مقدار میں موجود ہے۔ کچھ ایسے علاقے ہیں جہاں پانی دستیاب نہیں ہے، جس جوہر سے جانور پیتے ہیں وہیں سے انسان پیتے ہیں۔ ان سے کبھی جا کر پوچھئے کہ پانی کی نعمت کتنی بڑی نعمت ہے۔ ہم نے تو پانی پی لیا، ہمیں روٹین کی بات لگی، ہمیں مفت میں ملا، کثرت سے ملا۔ فرمایا کبھی غور کرو وہ پانی جو تم پیتے ہو، اَأَنْتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ، اس پانی کو آسمان سے تم برساتے ہو یا ہم برساتے ہیں؟ تو کون برساتا ہے؟ کون برساتا ہے؟ دیکھیے اگر آسمان سے پانی نہ برسے تو زمین اپنے اندر پانی سٹور کیسے کر سکتی ہے؟ آسمان سے برستا ہے اور مختلف شکلوں میں ہوتا ہوا زمین کے اندر آتا ہے، زمین اپنے اندر پانی سٹور کر لیتی ہے۔ ہم موٹر لگا کے باہر نکالتے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں ہمارا کمال ہے، یہ زمین کا کمال ہے۔ نہ زمین کا کمال ہے، نہ آپ کا کمال ہے، نہ موٹر کا کمال ہے، نہ بجلی کا کمال ہے، یہ اللہ کا کمال ہے۔ کس کا کمال ہے؟ دیکھیے آپ نے سورہ ملک کا نام سنا ہے؟ بولیے، سنا ہے نا سورہ ملک کا؟ سورہ ملک کی آخری آیت فرمایا قل ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین، اے حبیب ان سے فرمائیے اگر تم لوگ اس حال میں صبح کرو کہ صبح اٹھو اور اللہ تمہاری زمین کا پانی نیچے لے جائے، نیچے لے، کوئی موٹر کام نہ کرے، کوئی ٹیوبویل کام نہ کرے، کوئی بجلی کام نہ کرے، کسی کی انجینئرنگ کام نہ کرے، جب پانی اللہ نیچے لے جائے تو وہاں کیا کوئی کچھ کر سکتا ہے؟ تو فرمایا اگر اللہ تمہارا پانی نیچے لے جائے، اے میرے محبوب ان سے پوچھئے فَمَن يَأْتِيكُم بِمَاءٍ مَّعِينٍ، کون ہے جو تمہارے لیے پانی اوپر لا سکتا ہے؟ اللہ۔ تو حضور نے فرمایا جب یہ آیت پڑھو تو کہا کرو کہ اللہ ہی ہے جو ہمارے لیے پانی واپس لا سکتا ہے۔ تو اس لیے جب پانی پیو، دیکھیے یہ کہا گیا، قاری صاحب بیان کرتے ہیں، علماء بیان کرتے ہیں کہ سرکار نے فرمایا جب کھاؤ بسم اللہ پڑھو، جب پیو بسم اللہ پڑھو۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کا کیا بیک گراؤنڈ ہے؟ کیوں اللہ کا نام لو؟ کھانے سے پہلے اللہ کا نام اس لیے لو تاکہ تمہیں یاد رہے کہ کھانا دیا کس نے۔ پانی پینے سے پہلے بسم اللہ اس لیے پڑھو تاکہ پتہ چلے کہ یہ خدا کی بہت بڑی نعمت ہے اور تمہیں یاد رہے کہ ہمیں پانی دیا کس نے ہے۔ تو فرمایا افرأیتم النار التی تورون، وہ آگ جو تم جلاتے ہو، حرارت کے بغیر زندگی کا کیا تصور ہے؟ حرارت ہے تو
زمین کا نظام چل رہا ہے اور حرارت ختم ہو جائے تو یہ جو آگ تم جلاتے ہو، حرارت حاصل کرتے ہو، افرأیتم النار التی تورون اانتم انشأتم شجرتها ام نحن المنشئون، فرمایا کہ یہ آگ جو تم جلاتے ہو اس کے ایندھن کو تم نے بنایا ہے یا ہم نے بنایا ہے؟ تو کس نے بنایا ہے؟ یہ درخت کس نے بنائے؟ پٹرول کس نے دیا؟ یہ ڈیزل کس نے دیا؟ زمین کے اندر جو کچھ ہے تمہارے لیے کس نے دیا؟ اگر یہ سب کچھ دھاتیں اللہ زمین میں تمہارے لیے نہ رکھتا تو کہاں سے تم یہ چیزیں لے کر آ سکتے ہو؟ تو یہ سب کچھ اللہ نے کیا ہے، سب کچھ اللہ نے خلق کیا ہے، اس نے دیا، وہی خالق، وہی مالک، وہی رازق، تو یہ سب کچھ اللہ نے دیا ہے۔ پھر اللہ نے انسان سے پوچھا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کس چیز نے اپنے کریم رب کے بارے میں دھوکے میں ڈال دیا؟ دیا اللہ نے ہے اور اللہ سے بغاوت، دیا اللہ نے ہے اور اللہ کی نافرمانی، دیا اللہ نے ہے اور اس کے بھیجے ہوئے دین سے نفرت، دین داروں سے نفرت۔ اللہ کی ماننے کی بجائے ہم نے یورپ کی مانی، اللہ کو راضی کرنے کی فکر ہمیں تھوڑی تھی، امریکہ کو راضی کرنے کی فکر ہمیں زیادہ تھی، تو ہمیں یورپ کو راضی نہیں کرنا، یہود و ہنود کو راضی نہیں کرنا، ہمیں عالمی قوتوں کو راضی نہیں کرنا، ہمیں اسے راضی کرنا ہے جو سارے بادشاہوں سے بڑا بادشاہ، اسے راضی کرنا ہے۔ جب دے وہ رہا ہے، کھا اس کا رہے ہیں، پی اس کا رہے ہیں، تو اس کی مخالفت کیوں کرتے ہیں؟ اس کی نافرمانی کیوں کرتے ہیں؟ اس کے بتائے ہوئے حکموں کے آگے اپنے سر کو جھکانے کی بجائے منہ پھیر کر اس سے بھاگنا کیوں چاہتے ہیں؟ تو فرمایا اے انسان تو کہاں بھاگے گا؟ کوئی انسان اللہ سے بھاگ سکتا ہے؟ اللہ نے چیلنج کیا سورہ رحمان کے اندر، یہ دو سرکش مخلوقیں ہیں، مخلوقات بہت زیادہ ہیں لیکن سرکش دو ہیں، جنات اور انسان، یہ سب سے زیادہ سرکش ہیں، باقی مخلوقات میں اتنی سرکشی نہیں جتنی انسان میں ہے، جتنی جنات میں ہے۔ اللہ نے دونوں کو مخاطب کیا، فرمایا یا معشر الجن والانس، اے انسانوں اور اے جنوں، یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان فبأي آلاء ربكما، فرمایا انسانوں اور اے جنوں، اگر تم یہ طاقت رکھتے ہو کہ آسمان کی حدوں کو پھلانگ جاؤ یا زمین کی وسعتوں سے باہر نکل جاؤ، اگر تم فرار ہو سکتے ہو تو فرار ہو کر دکھاؤ، لیکن اللہ کی پکڑ ایسی ہے کہ تم زمین و آسمان کی حدوں کو پھلانگ نہیں سکتے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اللہ کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ نہیں بھاگ سکتے۔ یہ دیکھیے 30واں پارہ، فرمایا یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، اے انسان تو اپنے رب کی طرف کھینچا جا رہا ہے، اپنے رب کی طرف کھینچا جا رہا ہے۔ کیا ہم کھینچے نہیں جا رہے؟ کوئی کل تھا آج نہیں ہے، اور کوئی آج ہے کل یہ کھینچا جا رہا ہے۔ فرمایا اے انسان تو کھینچا جا رہا ہے، کتنا کھینچا جائے گا؟ فرمایا قدحا فملاقی، تو اپنے رب کی طرف کھینچا جا رہا ہے یہاں تک کہ تو اپنے رب سے ضرور ملاقات کرے گا۔ دیکھیے رب سے ملاقات ہوگی، اس میں تو کوئی شک نہیں، کوئی وہم نہیں، یہ کوئی خیال کی بات نہیں ہے، یقین کی بات ہے۔ لیکن کیا اپنے رب سے ملاقات اس حالت میں کرنی ہے کہ ہم نافرمانوں کی قطار میں کھڑے ہوں؟ اس حالت میں ملاقات کرنی ہے رب سے کہ ہم باغی ہوں اس کے دین کے، باغی ہوں قرآن کے احکامات کے، باغی ہوں فرمان رسول کے؟ کیا اس حال میں اللہ سے ملاقات کرنی ہے؟ نہیں، بلکہ ہمیں تو اپنے رب سے اس حال میں ملاقات کرنی ہے کہ ہم اللہ سے راضی ہوں اور ہمارا رب ہم سے راضی ہو۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، تو بغاوت نہیں کرنی۔ بغاوت کر کے ہم کیا کر لیں گے اللہ کا؟ کیا ہم بغاوت کر سکتے ہیں؟ میں یہ کہتا ہوں اگر کوئی انسان باغی بن جائے اللہ کا اور کہے جی میں بڑا تیس مار خان ہوں، اقتدار میرے پاس، اختیار میرے پاس، مال میرے پاس،
حسن اور جوانی میرے پاس، میں جو چاہوں کروں۔ تو اگر اللہ تعالیٰ کسی سرکش کی پکڑ کرنا چاہے تو اسے باہر سے فوج بھیجنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اللہ تعالیٰ اس کی داڑھ سے کہتا ہے اسے ذرا میرا پتہ بتا۔ کسے کہتا ہے؟ داڑھ سے۔ پھر جب داڑھ میں تکلیف ہوتی ہے تو زبان پہ کس کا نام آتا ہے؟ اب اپنے مال سے کہہ کے تیری داڑھ ٹھیک کرے، اپنے اقتدار سے کہہ کے تیری داڑھ ٹھیک کرے، کیا کچھ کرتا ہے؟ کہتا اللہ، یا اللہ معافی دے دے، یا اللہ شفا دے دے۔ اللہ جب کسی انسان کو اپنی یاد دلانا چاہے تو اس کے معدے سے کہہ دیتا ہے، معدے سے کہہ دیتا ہے اسے ذرا میرا پتہ بتا۔ اور جب پھر معدے میں تکلیف ہوتی ہے زبان پہ کس کا نام آتا ہے؟ کس کا نام آتا ہے؟ اللہ۔ تو باہر سے فوج بھیجنے کی ضرورت نہیں پڑتی، یہ ہمارے جسم کے اعضاء خود اللہ کی فوج بن جاتے ہیں، اور پھر ہمیں بتاتے نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے، تو ڈی ویلیو ہے، تیری کوئی قدر و قیمت نہیں، یہ جسم بھی تیرا نہیں ہے، اختیار بھی تیرا نہیں ہے، ملکیت بھی تیری نہیں ہے۔ اس جسم پر بھی خدا کی ملکیت ہے، تمام اعضاء پر بھی خدا کی ملکیت ہے۔ یہ جو کھوکھلا نعرہ لگاتے ہیں میرا جسم میری مرضی، اگر ایسا ہوتا تو انسان اپنا ٹائم فریم دیتا کہ میں 2023 میں پیدا ہوں گا۔ کیا آپ اپنے ٹائم فریم سے آئے ہیں؟ اپنے ٹائم فریم سے آئے ہیں یا اپنے ٹائم فریم سے واپس جائیں گے؟ نہیں، ٹائم فریم اللہ کا ہے، جب اس نے بھیجا ہم آ گئے، جب وہ واپس بلائے گا ہم واپس جائیں گے۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ جسم بھی ہمارا نہیں ہے اور مرضی بھی ہماری۔ اگر آپ کا جسم ہوتا یا آپ کی مرضی ہوتی یا آپ کا اختیار ہوتا تو آپ کی داڑھ آپ کے کنٹرول میں ہوتی، آپ کی آنکھ آپ کے کنٹرول میں ہوتی، کبھی اینک نہ لگانی پڑتی، کہتے خبردار میری آنکھ سیدھی ہو جا، نظر کمزور نہ ہو۔ تو آنکھ آپ کی بات مانتی ہے؟ آنکھ کو چھوڑیے، یہ آپ اپنے ایک بال کو لے لیجئے، ایک بال جب سفید ہو جائے بندہ کہے جی میرا اختیار ہے۔ یہ مشرف کہتا تھا میرا ملک کے سفید و سیاہ پر اختیار ہے، اور جب اللہ نے اس کی کمر پکڑی تو بستر سے اٹھ نہیں سکتا تھا۔ ایک بال پر بھی انسان کا اختیار نہیں ہے۔ جب بال سفید ہو جائے آپ آرڈر لگائیں بال کو تو میرا بال ہے، میری مرضی ہے، میرا اختیار ہے، کالا ہو جا تو میرے اور آپ کے کہنے سے بال کالا ہو جائے گا؟ یہ جتنے مرضی رنگ لگا لیں، جتنے مرضی کالا کولا لگا لیں، سفید بال دوبارہ بولو سفید ہی رہیں گے۔ کیوں؟ کہ اس ایک بال پر بھی تمہارا اختیار نہیں۔ کیا بھروسہ ہے زندگانی کا؟ آدمی بلبلا ہے پانی کا، جو اپنے آپ کو سمجھ میں بڑی چیز ہوں، وہ کچھ بھی نہیں ہے، وہ پانی کا ایک بلبلا ہے۔ تو پانی کے ایک بلبلے کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ اللہ کی نافرمانی کرے، اللہ کے خلاف چلے، حضور کے فرمان کے خلاف چلے۔ دیکھیے قرآن نے بار بار منع کیا ہے سود سے، لیکن ہماری پارلیمنٹ نے کبھی بیٹھ کر یہ فیصلہ کیا کہ ہمیں اللہ کے خلاف نہیں چلنا؟ وہ جب بھی بیٹھتے ہیں اپنی مرضی کرتے ہیں۔ یورپ ایسے کہتا ہے، کبھی انہوں نے زحمت گوارا کی کہ ہم دیکھیں کہ قرآن ہمیں کیا کہتا ہے، اللہ کا فرمان ہمیں کیا کہتا ہے، رسول اللہ کا فرمان ہمیں کیا کہتا ہے۔ یہ منہ اٹھا کر یورپ کی طرف دیکھنا اور ان کے اشاروں پہ چلنا، یہ مسلمان کو زیب نہیں دیتا۔ مسلمان امریکہ کی طرف نہیں دیکھتا، مسلمان ہمیشہ گنبد خضرا کی طرف دیکھتا ہے کہ میرے آقا کیسے راضی ہوں گے، ان کا فرمان کیا ہے، مجھے میرے آقا کو راضی کرنا۔ یہ علامہ اقبال پی ایچ ڈی کرنے کے لیے یورپ میں گئے، ایک عرصہ وہاں رہے، واپس آئے تو کسی نے پوچھا سنائیے وہاں کیا ہے؟ فرمایا خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف۔ کہتے ہیں کہ میں یورپ سے کیسے متاثر ہو سکتا ہوں؟ یہ اس کا جعلی پن، یہ اس کا ظاہری رکھ رکھاؤ وہ میرے دل کو نہیں بایا، میری آنکھ میں اس کے نظارے نہیں جچے، اس لیے کہ میری ایک آنکھ میں خاک مدینہ کا سرما ہے اور میری دوسری آنکھ میں خاک نجف کا سرما ہے۔ اور جو علی سے پیار کرنے والا ہو اور جو نبی سے پیار کرنے والا ہو وہ اللہ کے دشمنوں کی طرف نہیں دیکھتا، وہ اللہ کی طرف دیکھتا کہ اللہ کیسے راضی ہوگا۔ ہماری پارلیمنٹ کو چاہیے کہ وہ بیٹھیں اور دیکھیں کہ کہاں کہاں ہم اللہ کی مخالفت کر رہے ہیں، کہاں کہاں ہم دین کی مخالفت کر رہے ہیں۔ ہمیں بھی اپنے گریبانوں میں جھانکنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ کیا ہمیں اس کے حکموں کے خلاف چلنا ہے؟ نہیں، بلکہ اس کی اطاعت میں
زندگی گزارنی ہے، یہی ہمارے لیے زیب ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، ہم نے تمہیں جوڑا جوڑا بنایا۔ تمام مخلوقات کے اللہ نے جوڑے بنائے تاکہ نسل انسانی بھی فروغ پائے اور نسل حیوانی بھی فروغ پائے۔ اللہ نے جوڑا جوڑا بنایا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اتنا پیارا دین دیا، یہ دین فطرت ہے۔ دیکھیے عیسائیوں کے اندر وہ کہتے ہیں جو مذہب کا کام کرے وہ شادی نہ کرے، ہندوؤں کے اندر بھی کہتے ہیں جی جو خاص لوگ ہیں وہ شادی نہ کریں، اور دوسری طرف یورپ والے کہتے ہیں شادی کی ضرورت ہی نہیں، جہاں منہ اٹھاؤ کتوں کی طرح گھوم کر چکر لگا کر آ جاؤ۔ لیکن یہ دین فطرت ہے، کہتا نہیں تمہیں نہ تو مکمل آزادی ہے اور نہ تمہاری شادی کرنے پر پابندی ہے، تمہارے لیے حضور کا اسوہ حسنہ سامنے ہے، تم شادی کرو اور اللہ کے حکم پر عورت کو اپنے اوپر حلال کرو اور اللہ کا کہا مان کر چلو، پھر اگر تم اللہ کے کہنے پر کام کرو گے تو تمہارا بیوی کا بوسہ لینا بھی تمہارے لیے ثواب بن جائے گا۔ یہ ہے دین فطرت، یہ دین فطرت ہے، یہ عقل کے مطابق دین ہے، اور اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنے بچوں کی جلد شادی کریں۔ دیکھیے بہت سارے فتنے اس دور میں سر اٹھا رہے ہیں، تو ان فتنوں سے بچنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کی جلد شادی کریں۔ یہ جلد شادی وقت کی ضرورت ہے، یہ جلد شادی دین کا حکم ہے۔ یہ نوجوان جتنے یہاں موجود ہیں، میری بہت سارے نوجوانوں سے گپ شپ رہتی ہے کہ جی ہم شادی تب کریں گے جب ہم سٹینڈ ہو جائیں گے، جب ہم خود کفیل ہو جائیں گے، اچھی جاب پہ لگ جائیں گے، وغیرہ وغیرہ، بڑے بڑے لمبے خواب۔ تو اب یہ جہاں تک انسان کے سٹینڈ ہونے کی بات ہے، پاکستانی معیشت ایسی ہے کہ کوئی بھی پاکستانی سٹینڈ نہیں ہو رہا، معیشت زبوں حالی کا شکار ہے۔ تو لہٰذا جلد شادی کرنی چاہیے۔ اگر تم جلد شادی کرو گے تو قرآن کا حکم ہے، میں نہیں کہتا، سورہ نور، کون سی سورہ؟ اگر بندہ اس انتظار پیسے آئیں گے، اتنا مال جمع ہو جائے گا پھر ہم شادی کریں گے، فرمایا نہیں، تم شادی کرو۔ سورہ نور میں کہا اگر تم فقیر ہو تم شادی کرو، اللہ تمہیں غنی کر دے گا، اللہ تمہیں غنی کر دے گا۔ ایک لڑکی وہ جو کہ یونیورسٹی سے بھی بڑا میرا تعلق ہے الحمدللہ، جانا آنا رہتا ہے لیکچر کے سلسلے میں، مختلف سلسلوں میں، تو پی ایچ ڈی لڑکیاں کر رہی ہیں، شادی نہیں کی۔ ایک دیکھیے یہ جو جوانی کی عمر ہے 25 سال، یہ جو عمر ہے، یہ اس سے پہلے انسان لڑکیوں کے اندر بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت بہت زیادہ ہوتی ہے، جیسے جیسے عمر بڑھتی جاتی ہے صلاحیت کم ہوتی جاتی ہے، اور جس نے پی ایچ ڈی لیول تک شادی نہیں کی اور بعد میں شادی کرے گی، ممکن ہے کہ اس کے بعد بچہ جننے کی صلاحیت ختم ہو جائے۔ تو یہ ڈگریوں کے چکر میں یا بال کے انتظار کے چکر میں شادی میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے، یہ اللہ کا حکم ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، یہ اللہ کا حکم ہے کہ اپنی اولاد کی شادی کرو، اور آج کے ماحول میں جلد شادی کرنی چاہیے۔ دیکھیے جو آپ کے گھر آئے گا اللہ تعالیٰ اس کا رزق بھی آپ کے گھر میں بھیجے گا، اور کل اگر کوئی بچہ آئے گا تو اس کی ذمہ داری تم پر تھوڑی ہے، اللہ پر زیادہ ہے، کہ وہ اللہ کی مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ اس کا رزق تمہارے گھر میں بھیجے گا۔ تو لہٰذا شادی کرنا، دیکھیے کچھ پابندیاں دین لگاتا ہے، جو پابندی دین لگاتا ہے ہم اسے پابندی نہیں مانتے، اور کچھ پابندیاں ایسی ہیں کہ ہم نے اٹھا کے اپنے اوپر لگا لی ہیں خود ہی۔ اسلام نے نکاح کو بڑا آسان کیا تھا، بڑا آسان کیا تھا۔ میں کہتا ہوں دین کے اندر نکاح سے آسان کام کوئی ہے ہی نہیں، کہ دو گواہ ہوں اور دو گواہوں کی موجودگی میں ان کا نکاح پڑھ دیا جائے تو شادی ہو گئی۔ شادی اس سے کوئی آسان کام، سستا کام کو ہے؟ کوئی پابندی لگائی ہو قرآن نے، کوئی پابندی لگائی ہو حدیث نے کہ جی میرے پاس 10,000 کا ڈریس ہوگا، 10,000 کا سوٹ ہوگا تو پھر شادی ہوگی، یہ پابندی کہاں سے ہے؟ آپ نے خود لگا لی ہے۔ کیا شادی کا مزہ کپڑوں میں ہے؟ پھر کن چکروں میں؟ اتنا جہیز ہوگا، یہ جو جہیز کے چکر میں لڑکیاں اپنے گھروں میں بیٹھی ہیں، آپ خود سوچئے کہ اس کا گناہ کیا پورے معاشرے کو نہیں جاتا؟ کہاں تھا جہیز کا چکر، ہم نے کہاں اٹھا؟ اور یہ لڑکے والے کیا کرتے ہیں، یہ زیادتی کرتے ہیں لڑکی والوں کے ساتھ، کہ اپنے مہمان اٹھا کے لڑکی والوں کے گھر لے آئے، ان کو کھانا کھلاؤ۔ کیا لڑکی والوں کا یہ قصور ہے کہ ان کے ہاں لڑکی ہے؟ تمہارے مہمان ہیں، 400 ہیں، 500 ہیں، اپنے گھر میں کھانا کھلاؤ۔
جی ہمارا آخری لڑکا ہے، ہمارا آخری لڑکا ہے، ہم نے پورے خاندان کو، پورے علاقے والوں کو بلانا ہے، 500 باراتی آئیں گے۔ کیا یہ دین ہے؟ یہ تو دین کا مذاق ہے، یہ تو مخلوق خدا کا مذاق ہے۔ اپنے گھر ولیمہ کرو، چاہے وہاں 10,000 بندوں کو بلائے، کون روکتا ہے؟ لیکن اپنے سارے مہمان اٹھا کر لڑکی والوں کے گھر لے کر آنا اور انہیں کہنا تم کھانا کھلاؤ۔ میں ایک ایسے بندے کو جانتا ہوں جو اپنی بچی کی شادی کرنے لگا، اسے فون آیا قاری صاحب کہ ہمارے بڑے اچھے اچھے تعلقات والے آ رہے ہیں، کھانا آپ نے VIP دینا ہے، کھانا آپ نے منہ سے کہہ کر VIP کھانا مانگ رہے۔ تم منگتے ہو؟ تم بھوکے ہو؟ تمہارے جو VIP مہمان آ رہے ہیں وہ اپنے گھر میں کھانا نہیں کھاتے کہ VIP کھانا آج ہی تم نے آ کر کھانا ہے؟ اس بندے نے اپنا 4.5 مرلے کا پلاٹ بیچا اور جتنی رقم تھی وہ ساری کی ساری صرف کھانے پہ لگائی۔ باقی شادی کے اخراجات الگ ہیں، وہ نہیں میں بتا رہا، لیکن صرف 4.5 مرلے کا جو پلاٹ تھا وہ صرف کھانے پہ لگ گیا۔ VIP کھانا تو کھا کے وہ چلے گئے، 2 گھنٹوں کا فنکشن تھا، وہ کھانا کھا کے چلے گئے، لیکن اس کا پلاٹ چلا گیا۔ لیکن یہ بھی دیکھیں کہ پیچھے اس کی 2 اور بیٹیاں ہیں، ان کی شادی وہ کیسے کرے گی؟ ہم نے تو مذاق بنا دیا ہے معاشرے کا، سوسائٹی کا، دین کا، اقدار کا، حیا کا۔ کوئی حیا نہیں ہمارے اندر۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یسروا ولا تعسروا، فرمایا کہ آسانیاں پیدا کرو، کیا کرو؟ مشکلات کھڑی نہ کرو، یہ ہے دین۔ آسانیاں پیدا کرو، ہمسائے کے لیے آسانی پیدا کرو، رشتہ دار کے لیے آسانی پیدا کرو، ایک دوسرے کے لیے آسانیاں بانٹو۔ اور ہم کیا کہتے ہیں؟ یہ بندہ آسانی میں ہے، یہی خبر لے علم میں، یہ کیوں آسانی میں ہے؟ یہ تو مشکل میں ہونا چاہیے۔ ہم تو کسی کو مسکراتا نہیں دیکھ سکتے، ہم اگر کسی کو مسکراتا دیکھ لیں تو ہمارا بلڈ پریشر اپ ہو جاتا ہے، انہوں کا دے چاہ چڑھے نیڈا خوش پھر رہا ہے۔ ہمیں تو کسی کی خوشی برداشت نہیں ہوتی، ہم تو سجدے میں پڑھ کے کہتے ہیں یا اللہ میرے چاچے کو گڈی لے لے واپس، مینوں پوانا دے کو واپس لے لے۔ تو کتنا الٹ ہم سوچتے ہیں۔ تو درس قرآن کا کیا تقاضا ہے؟ درس قرآن کا تقاضا یہ کہ آؤ جی سبحان اللہ ماشاءاللہ بڑا پیارا درس ہوا، چلو تسی اسی اوتھے دے اوتھے ہی ہیں، اسی نہیں اپنی ڈگر چھڑنی، اپنی اصلاح نہیں کرنی، جیسے چل رہا ہے ویسے ہی چلانا ہے۔ اگر جیسے چل رہا ہے ویسے ہی چلانا ہے تو پھر درس قرآن کے کیا فائدہ؟ درس قرآن تو ہے ہدایت لینے کے لیے، قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں کہ ان سے سبق سیکھا جائے، منزل کا تعین کیا جائے، اپنی سمت سیدھی کی جائے۔ اور اگر درس قرآن سننے کے بعد بھی ویسے کہ ویسے نافرمانی میں زندگی گزارنی ہے تو پھر درس قرآن کی نشستوں کا کیا فائدہ ہے؟ قرآن اس لیے نہیں آیا کہ چوم چوم کر آنکھوں سے لگا کے اوپر رکھ دیا جائے، قرآن اس لیے آیا ہے کہ اس پر عمل کیا جائے، اس پر عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے۔ تو لہٰذا جلدی شادی کیجئے۔ اگر کوئی جلدی شادی نہیں کرتا اور زنا میں مبتلا ہو جاتا ہے، کس کے سر ہے اس کا گناہ؟ حضور نے فرمایا جو شخص نکاح کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے آدھے دین کو محفوظ کر دیتا ہے، اس کا ستر محفوظ ہو گیا، اس کی نگاہ محفوظ ہو گئی، اسے وسوسے کام آئیں گے۔ تو لہٰذا ہمیں اس طرف جانا چاہیے۔ اور پھر ایک دوسری غلط بات جو ہمارے اندر رہا ہے، یہ لڑکی چھوٹی ہونی چاہیے، لڑکی چھوٹی، لڑکا اگرچہ کھوتا ہو، لڑکی چھوٹی ہونی چاہیے۔ ایک نیا کلچر ہے، اگر لڑکی 2 سال بڑی ہے تو اس میں کیا قباحت ہے؟ کوئی ہے قباحت؟ نہیں جی، لڑکا اگر 25 کا ہے لڑکی 18 کی ہی ہو، بھئی کیوں ہو؟ اگر لڑکا بڑا ہو سکتا ہے لڑکی بڑی کیوں نہیں ہو سکتی؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی شادی دیکھیے، یاد آیا آپ کو؟ حضرت سیدہ خدیجہ 15 سال بڑی تھی۔ کتنی؟ آپ میں سے کوئی ایسا ہے جو اپنے سے 15 سال بڑی خاتون کے ساتھ نکاح کرے؟ کوئی ہے ایسا؟ اور پھر حضور نے جتنی شادیاں کی ہیں سوائے حضرت عائشہ کے کوئی کنواری نہیں تھی، کوئی بیوہ ہے کوئی طلاق یافتہ ہے۔ تو ہم لوگ وہ ہیں، نہ بیوہ سے شادی کرنی ہے نہ طلاق یافتہ سے شادی کرنی ہے، اگر 1 سال بڑی بھی ہے اس سے بھی شادی نہیں کرنی، تو پھر ان سے شادی کون کرے گا؟ پاکستان کے اندر عورتوں کی تعداد مردوں سے زیادہ ہے، اگر تمام مرد ایک ایک شادی کریں گے تو باقی جو خواتین بچتی ہیں وہ کہاں جائیں گی؟ یہ ہماری سوسائٹی کے مسائل ہیں جو فرشتوں نے آ کر حل نہیں کرنے، ہم نے خود کرنے۔ باہر سے دیگر اقوام آ کر حل نہیں کریں گی، ہم نے خود کرنے۔ اور ہمیں کیسے کرنے ہیں؟ اپنی مرضی سے نہیں، ہمیں دین کی مرضی سے چلنا ہے۔
یہ اس بات کو فروغ دیجئے کہ نکاح آسان ہو جائے، سادہ ہو جائے، رسموں سے ذرا نکلیں، ایک دوسرے کا بوجھ ہلکا کریں، مسجد کے اندر نکاح کر لیں، مسجد آ کر نکاح کریں، دیکھیں کتنے زیادہ فوائد ہوں گے۔ پہلے لوگ کرتے تھے مسجد میں نکاح، اب تو نئے سے نئے پکھنڈ شروع ہو گئے، ہال کے اندر انٹری ایسے ہوگی جیسے کوئی انڈیا کی فلم چل رہی ہے۔ کہاں گیا حیا؟ کوئی ہے حیا نام کی چیز؟ کہ نئی نئی انٹریوں کے طریقے اور پتہ نہیں کیا کیا شروع ہو گیا۔ اور جن کے پاس پیسے ہیں وہ تو بے دریغ پیسہ استعمال کرتے ہیں، اس سے سوسائٹی ان بیلنس ہو جاتی ہے۔ تو جن کے پاس پیسے نہیں ہیں وہ کیا کریں گے؟ یہ سوسائٹی کا بیلنس یہ بہت ضروری ہے، یہ دین کا تقاضا ہے۔ دین چاہتا ہے کہ آپ کی سوسائٹی آئیڈیل سوسائٹی ہو، اور اگر اپ ڈاؤن ہے تو وہ آئیڈیل سوسائٹی نہیں ہے، وہ مثالی معاشرہ نہیں ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم دین کے مطابق اپنے معاشرے کو مثالی معاشرہ بنائیں۔ مثالی معاشرہ بنانے میں آپ جتنا حصہ ڈال سکتے ہیں اتنا حصہ ڈالیں، کہ ہمیں اپنی سوسائٹی کو ٹھیک کرنا ہے، آپ نے ٹھیک کرنا ہے، میں نے ٹھیک کرنا ہے، ہم سب نے مل جل کر ٹھیک کرنا ہے، وگرنہ کوئی اور نہیں کرے گا۔ ایک دوسرے کے لیے آسانیاں پیدا کرنی ہے۔ یاد رکھیے، یہ جب آپ پڑھتے ہیں سورہ بقرہ، کون سی سورہ؟ دیکھیے آپ تو سن رہے ہیں، میں بول رہا ہوں، میرا زیادہ زور لگ رہا ہے۔ اگر آپ کہیں کہ آپ مشکل میں بیٹھے ہیں تو میں بھی مشکل میں بیٹھا ہوں۔ سورہ بقرہ میں آیا، اگر کسی کے پاس قرض واپس کرنے کے لیے پیسے نہیں ہیں تو جس نے قرض لینا ہے اسے چاہیے کہ وہ تھوڑی مہلت دے دے، آسانی پیدا کر دے۔ تو قرآن کہتا ہے ایک دوسرے کے لیے آسانی پیدا کرو۔ آج سارے درس کا خلاصہ یہ ہے، کوئی چیز پن پوائنٹ ہوتی ہے کہ ہم واپس کیا لے کر جا رہے ہیں، واپس کیا لے کر جا رہے ہیں۔ آپ ایک نقطہ واپس لے جائیں کہ آئندہ سے ہم سب نے یہ کوشش کرنی ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے آسانی پیدا کرنی ہے۔ کیا کرنا ہے؟ سارے بول کے دسو، بس یہ سارے درس کا خلاصہ ہے، آسانی پیدا کرنی۔ اور یقین کیجئے اگر آپ دوسرے بندے کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی پیدا کرے گا۔ یہ شب قدر آ رہی ہے، ہر بندہ معافی کے چکر میں ہوگا، یا اللہ معافی دے دے، یا اللہ معافی دے دے، ایسا ہے کہ نہیں؟ اچھا، جب آپ سے کہا جاتا ہے یار تم اللہ سے معافی مانگ رہے ہو، تم بھی اپنے بھائی کو معاف کر دو، تم بھی اپنے بھائی کو، بہن کو معاف کر دو، چاچے کو معاف کر دو، مامے کو معاف کر دو، ہمسائے کو معاف کر دو، محلے دار کو معاف کر دو، تو انسان نہیں میں نہیں کسی نے معاف کرنا، اللہ مینوں معاف کر دے، پر میں کسی نے معاف، اللہ مینوں معاف کر دے پر میں کسی نے معاف، پھر اللہ نے کہا تو تھانوں معاف کرنا ہے۔ کیوں جی بابا جی؟ معافی مانگنے کے بھی طریقے ہوتے ہیں۔ اپنے لیے معافی مانگنے سے پہلے آپ اپنے رب سے بات کریں، اللہ آپ سے ہم کلام ہوتا ہے، آپ اللہ سے ہم کلام ہوں، اللہ آپ کی سنتا ہے، وہ آپ کے دل کے پاس ہے، وہ آپ کے دماغ کے پاس، آپ کے ساتھ ہے۔ آپ اللہ سے کہیں یا اللہ میں نے تیری رضا کی خاطر ان سب کو معاف کیا جنہوں نے میرے ساتھ زیادتی کی تھی، تیری رضا کی خاطر اپنے دل کو صاف کر دیا ہر طرح کی نفرت سے، ہر طرح کی کدورت سے، ہر طرح کے انتقام سے اپنے دل کو صاف کر دیا ہے، اپنے دل کو شیشہ بنا کے آیا ہوں تیری بارگاہ میں، یا اللہ میں نے تیری رضا کی خاطر سب کو معاف کر دیا ہے، اب تو بھی مجھے معاف کر دے۔ تو اب بتائیں اگر یہ کلیہ ہوگا معافی ملے گی کہ نہیں؟ بول کے دسو، کہ جے پہلے والا کلیہ لانا ہے تو پھر یا اللہ تو مینوں معاف کر دے پر میں کسی نے معاف۔ جب آپ کسی کو معاف کریں گے پھر اللہ تعالیٰ دیکھے گا ہیں یہ معاف کرنے میں اتنا سخی ہو گیا، حالانکہ معاف کرنا تو میری صفت ہے۔ اللہ کیا کہے گا؟ معاف کرنا تو یہ معافی میں اتنا سخی ہو گیا ہے، حالانکہ میں معاف کرنے والا ہوں۔ اچھا، اگر اس نے بھائی کو معاف کر دیا، لڑائی کو ختم کر دیا، دل کو صاف کر دیا، تو اگر اللہ فرمائے گا اگر تو نے میری مخلوق کو معاف کر دیا ہے تو میں خالق یہ اعلان کرتا ہوں کہ میں نے تجھے معاف کر دیا۔ تو اس طرح شب قدر پر معافی مانگو، دل کو صاف کرو، بوجھ کو ہلکا کرو۔ دیکھیے یہ جو نوجوان مثلا آپ جو بڑے بالوں والے، بہت خوبصورت، کیا نام ہے آپ کا؟ حمزہ، مثلا حمزہ ہے، حمزہ کے سر پہ ہم ایک بہت بڑا بوجھ رکھ دیں
ایک پنڈ رکھ دیے 2 من دی تے حمزہ نو کہ چل بھی پیدل راجہ چوک، ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ والے جو بھائی بیٹھے ہیں آپ کا کیا نام ہے؟ شاہی صاحب. ان کے سر پہ کوئی پنڈ نہ رکھیں، انہیں بھی کہیں چل بھی پیدل راجہ چوک. تو کس کا سفر آسان ہے، پنڈ والے کا یا دوسرے کا؟ دوسرے کا. پنڈ والے کا سفر مختلف مشکل ہے، سر پہ بوجھ ہے. تو سر پہ بوجھ ہو تو راجہ چوک جانا بھی مشکل ہو جاتا ہے. اور اگر سر پہ انتقام کا بوجھ ہو تو پھر زندگی کا سفر، اگر سر کے اوپر نفرت کا بوجھ ہو تو زندگی کا سفر. تو کیوں ہم اپنے زندگی کے سفر کو مشکل بنا رہے ہیں؟ اتارو نفرت کے بوجھ، انتقام کے بوجھ، اور اپنے اوپر جو پنڈ ہے لڑائی کی، انا کی، فرعونیت کی، تکبر کی، اقتدار کی، ہوس کی، مال کی، اس پنڈ کو اٹھا کر پھینکو اور اپنے آپ کو ہلکا کرو. پھر دیکھنا زندگی کتنی خوشگوار ہو جائے گی. ہر پھول کھلا ہوا نظر آئے گا، ہر کلی مسکراتی ہوئی نظر آئے گی، اور ہر طرف شادابی نظر آئے گی، اور یہ ماحول ایک مثالی ماحول بن جائے گا. لیکن جب تک ہم اپنے آپ کو نہیں بدلتے، اپنے کردار کو سیرت مصطفیٰ کے سانچے میں نہیں ڈالتے، تو اس وقت تک زندگی آسان. دیکھیے جب فتح مکہ ہوا تو حضور جب مکے میں گئے تو پوچھا، یہ سارے مجرم کھڑے ہیں، پوچھا بتاؤ آج تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا؟ ایک بولا کہ آج ایسا لگتا ہے کہ بھوکے کتے ہم پر چھوڑ دیے جائیں گے. کیا؟ بھوکے کتے ہم پر چھوڑے جائیں گے. ایک اور بندے سے پوچھا بتاؤ کیا سلوک کیا جائے گا؟ اس نے کہا آپ کریم ہیں اور کریم کے بیٹے ہیں، یعنی آپ کریم ابن کریم ہیں، ہمیں آپ سے یہی امید ہے کہ آپ ہمیں معاف فرمائیں گے. تو آپ نے فرمایا سنو، میں آج تم سے وہی کہتا ہوں، سنو آج میں تم سے وہی کہتا ہوں جو میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا، لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پر کوئی پکڑ نہیں ہے، تم سب کو معاف کر دیا. ہندہ بھی موجود ہے جس نے حضرت امیر حمزہ کا کلیجہ چبایا تھا، وہ وحشی بھی موجود ہے جس نے حضرت امیر حمزہ کو قتل کیا تھا، وہ حبار بن اسود بھی موجود ہے جس نے حضور کی بیٹی پر حملہ کیا تھا اور حمل ضائع ہو گیا تھا. بڑے بڑے مجرم موجود ہیں، لیکن حضور نے گرفت، قبضہ پا کر، فتح پا کر ان سب کو معاف کر دیا. تو جب حضور کا شیوا ہے کہ وہ معاف کرنے والے ہیں، تو پھر امتی کا یہ کام ہے کہ اپنے نبی کے نقشہ قدم پہ چلے. جب حضور معافی کو پسند کرتے ہیں تو کیا ہم معافی کو پسند نہیں کریں گے؟ اللہم انک عفو تحب العفو، یہ جو ہم دعا پڑھتے ہیں، اللہم انک عفو، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرنے والا ہے، تو ہمیں معاف کر دے. تو جب وہ معافی کو پسند کرتا ہے، اس کا حبیب معافی کو پسند کرتا ہے، تو سوال یہ ہے اے صابریہ سلطانیہ مسجد والو، سوال یہ ہے کہ ہم معافی کو کیوں پسند نہیں کرتے؟ کیا ہمارے بھائی نے اتنا گناہ کر دیا؟ کیا ہمارے خونی رشتہ داروں سے ایسی غلطی ہو گئی کہ زندگی بھر کے لیے دروازے بند کر دیے؟ اور حتیٰ کہ قاری صاحب ہم اتنا بڑا جملہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ تو میرے مریاں تو بھی نہیں ہونا. یار یہ کیا بات ہے؟ تیری خوشی اور میری خوشی الگ الگ، تیرا جینا مرنا میرے ساتھ ہمیشہ کے لیے. تو حضور توڑنے کے لیے نہیں آئے، حضور جوڑنے کے لیے آئے. کس لیے آئے ہیں؟ جوڑنے کے لیے. تو ہمیں جوڑنا ہے، توڑنا نہیں ہے. توڑنے والے سارے پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں، وہ اپنا کام کر رہے ہیں، آپ تو نیچے جوڑیں نا، آپ تو نیچے جوڑیں، ایک دوسرے کو جوڑیں، تسبیح کی طرح ایک دوسرے کے رشتوں کو پرو دیں اور محبت کو فروغ دیں. معیشت خراب ہونے کی وجہ سے ہر بندہ ڈپریشن کا شکار ہے، اور پھر اس ڈپریشن کے عالم میں اگر ساتھ نفرت بھی ہو، ساتھ انتقام بھی ہو. دیکھیے میں قاری صاحب جانتے ہیں کہ میں علاج بھی کرتا ہوں، طبیب ہوں، تو میں نے دیکھا ہے کہ جن کے اندر غصہ زیادہ ہوتا ہے، جن کے اندر بلڈ پریشر زیادہ ہوتا ہے، ان کے اندر کہیں نہ کہیں حسد اور انتقام کی آگ جل رہی ہوتی ہے، اور وہ بھی جسم کو نقصان پہنچاتی ہے. پازیٹیو سوچنے والا اچھی صحت پاتا ہے. یہ آپ کو صحیح بات بتا رہا ہوں، جس کی تھنکنگ پازیٹیو ہے
اس کو بیماریاں کم لگیں گی، اور جو نیگیٹو سوچتا ہے اسے بیماریاں ہوں تو ہی سب بیمار ہونا کہ صحت پانی ہے، بول کے دسو نال نال تھوڑا علاج بھی کریے، صحت پانی ہے نا، تو پھر اپنے اندر تبدیلی لے کے آئیں، سوچ مثبت کر لیں، پازیٹیوٹی اپنے اندر لے کر آئیں، تو پھر دیکھیں گے آپ کا بلڈ پریشر بھی نارمل ہو جائے گا۔ اور ہیپاٹائٹس سی جو ہے اس کے پیچھے بھی یہ جو روحانی امراض ہیں ان کا بڑا عمل دخل ہے۔ جو باہر کے عوامل ہیں ان کا میں انکار نہیں کرتا، لیکن روحانی عوامل بھی ہوتے ہیں اور ان کے اثرات ہوتے ہیں جسم کے اوپر، اور پھر جسم جب اپنا ریئیکشن دیتا ہے پھر ہیپاٹائٹس سی ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کو سمجھنے، یاد رکھنے اور آج سے ہی امپلیمنٹیشن کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے عید آ رہی ہے تو عید ایک موقع ہوتا ہے روٹھے ہوئوں کو منانے کا، اس انتظار میں نہیں رہنا کہ وہ چل کے ہمارے پاس آئے۔ عید اس کا نام ہے کہ خوشیاں بانٹی جائیں۔ اگر آپ کا کوئی رشتہ دار، بھائی، ہمسایہ، محلے دار آپ سے ناراض ہے، کسی بھی وجہ سے ناراض ہے، تو آپ نے چل کر اس کے گھر جا کے صلح کر لینی ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا، دیکھیے زمین و آسمان اپنی جگہ سے ٹل سکتے ہیں، حضور کا کہا ہوا غلط ہو سکتا ہے، تو پھر سنیے اور دعا کرتے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ جو بندہ صلح کرنے میں پہل کرتا ہے، جو بندہ صلح کرنے میں پہل کرتا ہے، اللہ تعالی جنت میں بھی اس کو پہلے بھیجے گا۔ اب فیصلہ آپ کا ہے کیا کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔